اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن مجید اور تفسیر قرآن کا سیشن پارہ نمبر 24 مختصر آیات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر کی بقیہ آیات سے ہوتا ہے۔ آیت نمبر 32 سے 35 کے اندر دو کرداروں اور ان کے انجام کا تذکرہ ہے، یعنی اس دنیا کے اندر انسان اور ان کے کردار جو ہوتے ہیں ان پر تبصرہ کیا گیا ہے اور ان کی آخرت بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 36 تا 37 میں بتایا گیا کہ کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں جو بندہ دیگر معبودوں کی طرف دیکھتا ہے، مزارات پر جاتا ہے، اللہ کے راستے کو چھوڑتا ہے۔ یہاں پر بندے سے سوال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 38 سے 40 میں بتایا گیا کہ خود ساختہ معبود جو تم بنا لیتے ہو وہ لاچار ہیں، بے اختیار ہیں، اللہ کے سوا وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 41 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ داعی کا کام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، اللہ جسے چاہے خود ہدایت عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 42 میں بتایا گیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ اللہ کے سوا کوئی زندگی دے سکتا ہے نہ کوئی موت دے سکتا ہے، یہ تمام در اختیار اللہ کے ہیں۔ آیت نمبر 43 سے 44 میں بتایا گیا کہ شفاعت بھی اللہ کا اختیار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز شفاعت کریں گے لیکن اللہ کی اجازت کے ساتھ کریں گے۔ آیت نمبر 45 سے 46 میں بتایا گیا کہ اعمال کی جواب دہی سے بچنے کے لیے جو لوگ شرک کا سہارا لیتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کو گلے لگائیں گے۔ آیت نمبر 47-48 میں بتایا گیا کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کوئی چیز سزا سے نہیں بچا سکے گی۔ آیت نمبر 49-52 میں اللہ رب العزت کے احسانات اور انسانوں کی ناشکری کا تذکرہ کیا گیا۔ آیت نمبر 53 میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید والی آیت وہ اعلان کیا ہے، اس آیت میں یہ امید کا اعلان ہے کہ کسی نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں اگر وہ سچی نیت سے توبہ کر لے، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کر لے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 54-55 میں بتایا گیا کہ عذاب آنے سے پہلے توبہ کر لو، اللہ کا غضب آ گیا تو پھر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 56-59 یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو روز قیامت حسرت کریں گے کہ کاش ہم توبہ کر لیتے، لیکن اس وقت ان کی حسرت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 60-61 میں روز قیامت نیک اعمال کرنے والوں کا اور برا اعمال کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 62-63 میں بتایا گیا کہ اللہ رب العزت پر بھروسہ تمام قسم کی مشکلات سے نکال دیتا ہے، مصائب سے نکال دیتا ہے۔ آیت نمبر 64-66 میں باطل کے ساتھ سمجھوتے کی زوردار نفی کی گئی ہے کہ باطل پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ آیت نمبر 67-70 میں قیامت کے خوفناک مناظر بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 71-72 میں کافروں کی جہنم کی طرف روانگی کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 73-74 میں متقیوں کی جنت کی طرف آمد کا مختصر حال بیان ہوا ہے، اور آیت نمبر 75 میں فرشتوں کے درمیان اختلافات کیوں ہوتے ہیں، فرشتے کیا ہیں، کون سی مخلوق ہیں، اس حوالے سے جوابات دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے۔ سورہ مومن میں جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کے حالات میں صرف اللہ ہی سے دعا کی جائے، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ پہلی 3 آیات میں پھر وہی بات آئی ہے کہ دعا صرف اللہ سے مانگنی ہے کہ سب وہی جاننے والا ہے، وہی سزا دینے والا ہے، تمام اختیار اسی کا ہے، وہ بڑی وسعت والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے کچھ نہیں مانگا جا سکتا۔ آیت نمبر 4-6 میں بتایا گیا کہ کافروں کا انجام برا ہے، ان کا برا انجام تمام لوگ روز قیامت، روز محشر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آیت نمبر 7-9 میں فرشتوں کی اہل ایمان کے لیے خوشگوار دعا کہ جب اہل ایمان نیک اعمال کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ دعائیں کیا ہیں کہ مومن بندوں کو بلکہ ان کے اہل ایمان باپ دادا کو، اولاد کو، بیویوں کو جنت کی نعمت عطا کی جائے۔ آیت نمبر 10-12 میں اہل جہنم کی عبرتناک بیزاری کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 13-15 کے اندر بتایا گیا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنے کا تصور ختم کرو۔
آیت نمبر 16-17 میں روز قیامت اللہ کے سامنے حاضری کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ آیت نمبر 18-20 میں آخرت کا ہلا دینے والا جو منظر ہوگا وہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 21-22 کے اندر یہ بتایا گیا کہ تاریخی واقعات محض مزے لینے کے لیے، لطف کے لیے بیان نہیں کیے گئے بلکہ عبرت کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ آیت نمبر 23-25 میں آل فرعون کی سرکشی کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 26-27 کے اندر حضرت موسیٰ کو شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 28-29 کے اندر موسیٰ اور آل فرعون کا ایمان افروز کلمہ حق بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30-35 میں مومن آل فرعون کی کافر آل فرعون کو لرزا دینے والی تنبیہ کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 36-37 میں حق سے ہٹانے کے لیے فرعون کی سازش کی بات کی گئی۔ آیت نمبر 38-40 میں مومن آل فرعون کا رقت آمیز واز جو انہوں نے فرعون کے سامنے کیا تھا اس کا تذکرہ آتا ہے۔ آیت نمبر 41-45 کے اندر آل فرعون کا بندہ مومن اور جو فرعون کی قوم میں سے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا ان لوگوں کی بات کی گئی ہے اور ان لوگوں کے خلاف جارحانہ رویہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 46 کے اندر عذاب قبر کی طرف اشارہ کیا گیا کہ صبح شام آگ کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اللہ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے کیونکہ قبر کے معاملات بہت سخت معاملات ہیں۔ آیت نمبر 47-50 میں اہل جہنم کی فریاد کا تذکرہ ہے لیکن اس وقت کوئی فریاد کام نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 51-55 میں اہل ایمان کو بشارت دی گئی کہ جو لوگ اللہ کی طرف ایمان رکھیں گے، اللہ پر ایمان رکھیں گے، اللہ ضرور ان کی مدد فرمائیں گے۔ آیت نمبر 56-57 میں حق کے دشمنوں کے لیے وعید بیان کی گئی ہے۔ آیت نمبر 58-59 کے اندر بتایا گیا ہے کہ اللہ کے باغی اور اللہ کے وفادار کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ چاہے مشکل حالات ہوں چاہے اچھے حالات ہوں، ہر حالت میں اللہ کی طرف توجہ کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے۔ آیت نمبر 61-65 کے اندر بتایا گیا کہ دعا اسی سے مانگو کہ جو مالک حقیقی ہے، جس نے آرام و سکون کے لیے رات بنائی، دن کو روشن بنایا تاکہ انسان کما سکے، اپنے کام کر سکے، زمین کو جائے سکون بنایا، آسمان کو چھت بنایا، انسانوں کو پاکیزہ رزق بنایا۔ وہی خالق رازق مالک ہے، تمام ضروریات پوری کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 66 میں بتایا گیا کہ باطل کے ساتھ مصالحت نہیں ہو سکتی۔ آیت نمبر 67-68 میں بتایا گیا ہے کہ غور کرو کہ انسان اللہ کو کیسے تخلیق کرتا ہے، اس میں نشانیاں ہیں۔ آیت 69-70 میں جھٹلانے والوں کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 78 میں بتایا گیا کہ معجزہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر صادر ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، اذن اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ آیت نمبر 78, 79, 81 میں بتایا گیا کہ چھپائی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت 82-85 میں بتایا گیا کہ مشرکین کے انجام سے سبق حاصل کرو کہ ان لوگوں نے بھی اپنی عقل پر بھروسہ کیا، ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کو گلے لگا لیا، تم لوگ ایسا کبھی نہ کرنا۔ آیت نمبر 85 پر اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے، جس کے بعد سورہ حامیم سجدہ شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ کی طرف دعوت دینے کا بیان ہے۔ پہلی 5 آیات میں قرآن مجید کی عظمت اور مشرکین مکہ کی ہٹ دھرمی کا بیان ہے۔ آیت نمبر 6-8 میں قرآن مجید کی دعوت دی گئی ہے۔ آیت نمبر 9-12 کے اندر زمین اور آسمان کی تخلیق کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 13-18 میں قرآن مجید کی دعوت کو جھٹلانے والوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر یہاں پر ہمارے پاس تھوڑا سا تکنیکی معاملات درپیش آ گئے تھے۔ 13-18 میں قرآن مجید کی دعوت کو جھٹلانے والوں کا انجام بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 19-24 میں بتایا گیا کہ مجرمین کے خلاف ان کی کان، ان کی آنکھ، ان کے کھال، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کو سزا دی جائے گی، کیونکہ جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا تھا تو ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔
آیت نمبر 25 کے اندر بتایا گیا کہ برے لوگوں کے ساتھی بھی برے ہوتے ہیں، لہٰذا برے لوگوں سے دور رہو۔ آیت نمبر 26 سے 29 میں تبلیغ قرآن کے ساتھ دشمنی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 33 میں تمام دینی تعلیمات کا خلاصہ استقامت کو بیان کیا گیا ہے کہ استقامت رہو، اللہ کے راستے پر مستقیم رہو تو اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ آیت نمبر 33 میں بہترین دعوت اور بہترین بات دعوت اللہ کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 34 سے 36 میں بتایا گیا کہ برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو، ان لوگوں کو برائی کا جواب برائی سے نہ دو۔ آیت نمبر 34 سے 36 میں بتا دیا گیا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 37 سے 38 میں مظاہر قدرت کو سجدہ نہ کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 39 میں بتایا گیا کہ جو اللہ بارش کے ذریعے زمین کو زندہ کر دیتا ہے وہی اللہ انسانوں کو بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ آیت نمبر 40 سے 42 کے اندر عظمت قرآن کا تفصیلی تذکرہ ہے، اور آیت نمبر 43 سے 46 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی ہے، کیونکہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے، تو وہاں پر علیہ وسلم کو دلجوئی کی گئی کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، آپ اپنا کام جاری رکھیں اور آپ نے جو کام آپ کے ذمہ لگایا گیا ہے وہ پہنچا دیں، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کے ذمہ ہے، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ تو یہاں پر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے 2 پارے ہوں گے اور اتوار والے دن ہم انشاءاللہ اس سلسلے کا اختتام کریں گے۔ آپ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ یہاں پر مریم طارق وعلیکم السلام ویڈیو شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ، ویری انفارمیٹیو پیج فار آل آف اس، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔